امام حسین کربلا میں اپنے جان کو شہید کر دیے، اپنے اہل عوال کو قربان کر دیے، اپنے اس 72 کو جو 72 کربلا میں پہنچے ان سبھی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ وہ امام حسین پھر دین اسلام کے جھنڈے کو لہرائے۔ امام حسین دنیا والے کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، دنیا والے دیکھو میں نے کس شرارت وہ جو یزید شرابی تھا، زانی تھا، مکار تھا، جھوٹا انسان تھا، اس کے ہاتھ میں کبھی میں نے ہاتھ نہیں دیا۔ اس لیے نہیں دیا تاکہ وہ شرابی زانی تھا، دین اسلام کا دشمن تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ مسلم تھا، وہ دین اسلام کے رہنے والے تھے۔ ان کا باپ حضرت امیر معاویہ تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ یعنی کربلا کے میدان میں جتنے لشکر شہید ہوئے یزید کے، وہ سب مسلمان تھے۔ وہ سب کے سب نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی کو ماننے والے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین کے جو اہل خانہ تھے ان سبھی کو قربان کر دیا۔ پھر بھی امام حسین نے کہا کہ اگر ابھی بھی تم کو تسلی نہ ہو رہے ہیں تو میرے اہل خانہ کو لے لو، قربان کر دو، پھر بھی نبی کے دین کے خلاف نہ جانا۔ امام حسین نے اپنے اہل خانہ کو قربان کر دیا۔ پھر بھی یزید کو کہا کہ تم اگر چاہتے تو ابھی بھی جنت میں آ سکتے ہو، ابھی بھی جنت تک جا سکتے ہو۔ لیکن یزید نے یہ نہیں سوچا، یزید کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دونوں پیاسے ہیں، آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قید ہو جائیے ورنہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میرے عزیزو، امام حسین نے اپنی سبھی کا بات رد کرتے ہوئے آخرکار امام حسین لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب امام حسین لڑنے کے لیے میدان کربلا میں گئے۔ امام حسین میدان کربلا میں جانے کے بعد پھر اعلان کر رہے ہیں اگر تم ابھی بھی چاہتے ہو، ابھی بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم اگر ابھی بھی چاہتے ہو تو ابھی بھی جنت میں جا سکتے ہو۔ لیکن وہ یزید کا تھے، ناموش تھے۔ پھر یزیدوں نے کہا کہ نہیں، آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام حسین تلوار چلانے لگے۔ امام حسین جب تلوار چلا رہے تھے نا میرے عزیزو، لگ تو یہ رہا تھا کہ یزید کے گلے نہیں کٹ رہے ہیں بلکہ کسی گازر مولی کاٹنے والے دکان میں گازر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ اس طرح میرے حسین نے تلوار چلایا۔ پھر یزید سوچنے لگے اب حسین کو روکا کیسے جائے؟ اگر اس مرد مجاہد کو نہ روک لیا جائے، اس حسین کو نہ روک لیا جائے تو یہاں پر جتنے لشکر ہے، یزید لشکر ہے، کوئی واپس نہیں جا پائے گا۔ اب وہاں کے لوگ سوچنے لگے کیا تو ایک اتہاس بن جائے گا، یہ تو ایک دنیا کا معمول بن جائے گا کہ امام حسین اکیلا 72 اکیلا تھے، امام حسین اکیلا کربلا کے میدان میں تلوار چلا رہے تھے، لیکن یزیدوں کو نہ چھوڑا ہے۔ یزید ایک نہیں بچا ہے، یہ دنیا کا معمول بن جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب حسین کو کیسا روکا جائے؟ اب حسین کو کیسے تھاما جائے؟ لیکن حسین روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، حسین روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ آخرکار امام حسین کا تلوار اٹھ گیا، امام حسین کا تلوار اٹھ گیا۔ اب امام حسین کے تلوار اٹھنے کے بعد یزید کہنے لگے یہ ایک ایسا موقع ہے جو امام حسین کے تلوار اٹھ گیا ہے۔ اب امام حسین وہی بے ہونے لگتا ہوا تھا۔ اب امام حسین وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے اپنے سر کو نیچا کیا، اپنی نماز میں آئے اور جیسے سجدے میں گیا، اللہ اکبر کبیرہ، سجدے سے اٹھنا ہی تھا، میرے امام حسین کے سر انور پر گردن سے جدا کر دیا اور میرے امام حسین کو شہید کر دیا۔ پھر امام حسین کے وہ یزید کہنے لگے یہ موقع ہم لوگ بڑا اچھا پائے ہیں۔ یزید کہنے لگے ہم ایسا موقع کبھی نہیں ملا ہے، امام حسین کو شہید کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزو، اگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین نماز کے لیے اس میدان کربلا میں اپنے آپ کو روک لیا، وہ تلواروں کو نہ ڈرا، وہ تلواروں کو نہ ڈرا، وہ یزیدوں کو نہ ڈرا۔ اگر امام حسین وہاں پر نماز نہ پڑھتے تو پھر ان لشکروں کا، ان یزیدوں کا کوئی بھی ایک واپس نہیں جا پاتا۔ امام حسین اس لیے روکا ہے کیونکہ یہ دین اسلام ہے، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اگر میرے امام حسین اس کربلا کے میدان میں نماز نہیں ادا کرتا تو پھر امام حسین یزیدوں کی طرف ہو جاتا، لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا۔ امام حسین دین مصطفیٰ
کو بچانے کے لیے اپنے نماز کو قائم کیا، اپنے نماز کو ادا کیا، اور دنیا والوں کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا ہے دنیا والوں دیکھو میں وہ کربلا کے میدان میں، وہ جنگ کے میدان میں نے اپنے آپ کو اللہ کا سپرد کر دیا نماز کے لیے، وقت ہو گیا کہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اے دنیا والوں سوچو، امام حسین نے تلوار کے سائے میں نماز ادا کی ہے، لیکن آپ کے سامنے تلوار نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی جنگ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی جنگ کا میدان نہیں ہو رہا ہے، اب صرف مسجد تک جائیں گے، نماز ادا کریں گے، ہماری اتنی ہو نہیں پا رہی ہے تو ہم کیسے جنت میں جا پائیں گے؟ امام حسین کے غلام کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز ہی نہیں ادا کر رہے، تو امام حسین کے غلام ہم کیسے ہیں؟ ویڈیو لمبی ہونے جا رہی ہے۔